بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وحی پر اعتراضات کے جوابات. وحی پر اعتراضات کے جوابات. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں عقلیت اور عقل پرستی کا دعویٰ کرنے والے وحی پر اعتراضات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وحی ہم کو سمجھ میں آتی نہیں، ہم نے دیکھا نہیں کہ وحی کیا چیز ہے. کچھ لوگ مستشرقین جن کو کہتے ہیں، مستشرقین انگریزوں کی اور غیر مسلموں کی وہ جماعت جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو انگریزی کے اندر میں اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، اور اس پوری تحریک کو اورینٹلزم تحریک کہتے ہیں. تحریک استشراق کیا کہتے ہیں اس کو؟ تحریک استشراق. الف سین تا شین را الف قا، استشراق. تو تحریک استشراق جو ہے یہ ایک تحریک کھڑی ہوئی ایک اندازے کے مطابق آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے، اور ایک اندازے کے مطابق آج سے 900 سال پہلے. اس تحریک نے کیا کام کیا؟ اصل یہ بنا ہے شرط سے. انگریزوں کا تعلق دنیا کے اس خطے سے ہے جس کو غرب اور مغرب کہا جاتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جس خطے میں ہوئی اس خطے کو مشرق کہتے ہیں اور شرق کہا جاتا ہے. جیسے ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کا وقوع کہاں پر ہے؟ مشرق کی طرف، یعنی جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اس طرف. اور مشرق کے مختلف حصے ہیں. ایک ہے مشرق بعید، ایک ہے مشرق قریب، ایک ہے مشرق وسطیٰ. جتنے عرب ممالک ہیں جس کو مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے اس کو مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، اور مورخین، مسلمان مورخین اس کو المشرق الاسلامی کہتے ہیں. انگریزوں نے اس کو مڈل ایسٹ کہا، انگریزوں نے اس کا نام مشرق وسطیٰ رکھا. اور ازبکستان، قزاقستان وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس کو مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے. پھر ہمارے افغانستان اس طرف کا علاقہ ہے اس کو مشرق بعید کہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ اور مشرق بعید اور قریب کے درمیان واقع ہیں. ہمارے اس خطے کو بر صغیر کہتے ہیں، یعنی چھوٹا اوشین. یعنی گویا کہ کہنے کو تو یہ ایک 2-4-5 ملک ہے، لیکن حقیقت کے اندر میں گویا کہ ایک بر اعظم کی طرح ہے، چھوٹا بر اعظم، کیونکہ ایشیا پورا بر اعظم ہے. آپ نے جغرافیہ، سائنس وغیرہ پڑھ کر آئے ماشاءاللہ، تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا میں 70% سے زیادہ پانی، پڑھا نا آپ نے، اور تقریباً 76%، اور اس کے علاوہ دنیا میں صرف 23 سے 24% حصہ بری ہے، یعنی خشکی. اور وہ جو خشکی والا حصہ ہے اس خشکی والے حصے کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا. خشکی والے حصے میں ایک ہے بر اعظم ایشیا، دوسرا ہے بر اعظم افریقہ، تیسرا ہے بر اعظم یورپ. پھر اس کو تقسیم کیا انہوں نے بر اعظم آسٹریلیا، بر اعظم امریکہ. تو ویسے دیکھا جائے تو بر اعظم 3 ہی ہیں، ایک افریقہ، ایک ایشیا اور ایک یورپ. لیکن پھر امریکہ کو انہوں نے الگ کیا اپنی دادا گیری کرتے ہوئے،
آسٹریلیا کو الگ کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، دیکھا جائے تو 3 ہی بر اعظم ہیں۔ خیر، تو ان 3 بر اعظم میں دنیا میں تقریباً کتنے انسان آباد ہے؟ 750 کروڑ، 800 کروڑ اس وقت کی آبادی دنیا کی جو ہے وہ 800 کروڑ انسان۔ 800 کروڑ سمجھتا ہے نا؟ تو 800 کروڑ انسان دنیا میں آباد ہے۔ مستشرقین کی وہ جماعت جو یورپ میں پیدا ہوئی، بعد میں ہندوستان میں بھی ایسے لوگ گزرے جیسے جواہر لال نہرو ہے، گاندھی جی ہے، ان لوگوں کو بھی لوگوں نے مستشرق کہا ہے۔ اس معنی کر مستشرق کہا ہے کہ یہ لوگ ان کے حالات لکھنے والوں کے بموجب یہ لوگ نیوٹرل تھے، یعنی کسی مذہب کو یقینی طور پر نہیں مانتے تھے اور ہر مذہب کی ستائش کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں شرق سے بنا ہے۔ جب مغربی لوگوں نے مشرقی لوگوں کا مطالعہ شروع کیا تو ان لوگوں کو مستشرق کہا جانے لگا، یعنی وہ لوگ جو مشرق کی معلومات حاصل کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے مورخین نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ مستشرقین یہ دراصل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہونے والی ایک تحریک ہے۔ اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اس تحریک کا مقصد اسلام کا مطالعہ کر کر اسلامی تعلیمات پر زبردستی کے اعتراضات قائم کرنا۔ اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں لوگ، جبکہ مسلمان نہیں ہیں، مگر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد کبھی وحی پر اعتراض کریں گے، ابھی میں بتا رہا ہوں جس کو، تو کبھی قرآن کریم پر اعتراض کریں گے، قرآن کے نحو صرف پر اعتراض کریں گے کہ قاعدہ یہ ہے اور قاعدے کے خلاف قرآن میں یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے، کچھ بھی مطلب۔ انسان کی فطرت کیسی ہے؟ جب انسان اپنے دل و دماغ کے اندر میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ بٹھا دیتا ہے، یہ سیٹ کر دیتا ہے کہ مجھے اس کو ماننا نہیں، تو پھر انسان کو منانے والی دنیا کی کوئی طاقت۔ تو ایسے ہی مستشرقین انہوں نے کیا کہ اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ ہم کو اسلام کو پڑھنا ہے مگر اسلام قبول نہیں کرنا ہے۔ لہذا اس بنا پر جیسے کوئی آدمی کالا چشمہ پہنے تو اسے سب کیسا نظر آتا ہے؟ کالا نظر۔ لال چشمہ پہنے تو سب کیسا نظر آتا ہے؟ لال نظر آتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے ایسا عینک لگایا جس میں ان کو اسلام کی ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے، جس میں ان کو اسلام کی ہر چیز پر کیا نظر آتا ہے؟ اعتراض نظر آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مستشرقین کہتے ہیں۔ انہی مستشرقین کے ایک ٹولے ہیں جس میں ایک کا مشہور مستشرق ہے گولڈ زہر۔ ان کے نام بھی اتنے خطرناک ہوتے ہیں، لکھنا بھی مشکل، پڑھنا بھی مشکل۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ وحی کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تو ہمیں ایسا لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید الیاذ باللہ مرگی کی بیماری ہے۔ تو کہا وہ مرگی کے مرض کو وحی سے تعبیر کر دیا، ورنہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ وہی کوئی چیز ہے۔ کیوں؟ ناچنا نہیں ہے یہ تو آگن تیرا، ماننا نہیں ہے تو کچھ بھی بنائے گا۔ جبکہ یہ ان کا اعتراض بالکلیہ طور پر بے بنیاد اور غلط ہے۔ کیوں بے بنیاد اور غلط ہے؟ اس لیے کہ مرگی کا جو مریض ہوتا ہے اس مریض کی جو کیفیت دیکھی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ان میں سے کسی کیفیت کا شکار ہے۔ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اس کے منہ سے پھینس نکلتے ہیں، کبھی کسی واقعے کے اندر میں آپ کو یہ چیزیں ملے گی نہیں۔ ایک بات۔ دوسرا، مرگی کا مریض اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے وقت اپنے حواس کو کھو نہیں بیٹھتے تھے۔ تیسرا،
مرغی کے اچھا ہونے کے بعد بھی وہ آدمی بالکل اس کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، وہ اور عجیب سی اس پر کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے رسول وحی کے بعد اور مضبوط ہو جاتے ہیں. لہذا اس کو مرغی کا مرض کہنا تو کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے جاننا اور ہمارے لیے اس کا جواب دینا کیا ہے؟ ضروری. دوسری بات، سب سے پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آپ کو وحی کو ماننا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے وجود کا اقرار کرنا پڑے گا. جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ایسے لوگوں کو تو کچھ بھی بولو، جس کو اللہ کی عظیم ہستی سمجھ میں نہیں آتی. الا کل شیء تدل علی انه واحد، الا کل شیء تدل علی انه، اور کہ ہر چیز دنیا کی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ پھر بھی نہیں سمجھ پہ آتا ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم کو بحث بھی نہیں کرنا ہے. لنا اعمالنا ولکم، جا بھائی تو تیری جہنم کی وادی میں گھوم، اور ہم کو کوئی مطلب بھی نہیں. لیکن اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے تو پھر اسے اللہ کی قدرت کو ماننا پڑے گا. اور جب اللہ کی قدرت کو مانتا ہے تو جو آدمی اللہ کی قدرت کو تسلیم کر لے گے اس آدمی کے لیے وحی کا سمجھنا کوئی مشکل ہے. شیخ الاسلام فقی مصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ویسے تو تھوڑا سا تأمل ہوتا ہے کہ آج کے زمانے کی کچھ تحقیقات کے ساتھ ہم وحی کو عقلی طور پر سمجھائیں، مگر چونکہ ہمارے سامنے جو مخاطب ہے اس کو سمجھانے کے لیے ضرورت ہے، اس لیے بدرجہ مجبوری ہم اس کو آج کی تحقیقات کی روشنی میں وحی کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھا سکتے ہیں. حضرت نے بڑی اچھی چیز بیان کی ہے علوم القرآن میں. حضرت نے لکھا ہے کہ دیکھو، حضرت صوفیہ کے یہاں پر، ہمارے یہاں ایک طریقہ ہوتا تھا جس کو تصرف خیال کہا جاتا تھا. کیا کہتے تھے اس کو؟ تصرف خیال. کیا مطلب؟ کہ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اپنے باطن پر، گناہوں سے بچنا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، تو پھر اس کا باطن اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہے اس کے سامنے وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس پر تصرف شروع کرے تو جو یہ سوچے گا وہ سارا اس کے دماغ میں آنا شروع ہو. یہ آدمی جو جس پر تصرف خیال کرتا ہے تو وہ یہ جو چاہے گا اس پر بلا سکتا ہے. اس کے پورے عقل کے اوپر اس کا گویا کہ ایک طرح سے قبضہ ہو جاتا ہے اور اس سے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے وہ کروا سکتا ہے. تصرف خیال. کسی زمانے میں لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ حماقت ہے، بے وقوفی. مگر اتفاق ایسا ہوا کہ 18ویں صدی میں 1732 میں ایک شخص پیدا ہوا میسمیر، جرمنی کے اندر میں اور فرانس میں. اس نے سائنٹیفک اعتبار سے ایک طریقہ ایجاد کیا جس کو مقناطیسی تصور خیال کہا جاتا ہے، جس میں انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کے دماغ پر اپنی طاقت سے قبضہ کر سکتا ہے. ارے سمجھ میری بات. اس نے یہ مقناطیسی تصور خیال کو آگے بڑھایا. اس کا نام مسمیرزم رکھا. اس کا نام رکھا، اس کا نام مسمیر تھا تو اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کا نام رکھا مسمیرزم. وہ اس کو بہت زیادہ سائنٹیفک اعتبار سے اسٹیبل نہیں کر سکا، اچھے سے نہیں سمجھا سکا. تو پھر اس کے بعد 19ویں صدی کے اندر میں ایک اور آدمی آیا اور اس آدمی نے ایک طریقے کو ایجاد کیا جس میں اسے بڑی کامیابی ملی اور آج بھی یورپ کے اندر میں اس کے ذریعے سے لوگوں کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، جس کو ہیپٹانزم کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہیپٹانزم کہا جاتا ہے، جس میں انسان کے
خیالات کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد اس کے اندر اپنی چیزیں، جیسے کسی کے دماغ کے اندر میں شکوک و شبہات بیٹھ گئے، کسی کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ میں بیمار ہوں، تو اس کے اوپر اس کے دماغ پر قبضہ کرتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد اس کے دماغ سے وہ چیزیں کیا کرتے ہو، نکالتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں جب ایک انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ وہ محنت کر کر کسی دوسرے انسان کے اوپر تصرف کر سکتا ہے، تو وہ خالق اور مالک جس نے انسان کو بنا کر یہ ساری طاقتیں دی، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آسمان سے زمین کے اوپر اپنے نبی کے اوپر اپنے خیالات اور اپنے الفاظ کو نازل کرے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگر آپ اس کو مانتے ہیں، آپ میسمرزم کو مان سکتے ہیں، آپ ہیپٹانزم کو مان سکتے ہیں، تو آپ کو وحی کو ماننے میں کسی قسم کا کوئی تعامل ہونا چاہیے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ آج ہمارے زمانے میں تو اور بھی وحی کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ کیوں؟ موبائل، ٹیلی فون، فیکس، انٹرنیٹ، کون آدمی کہاں ہوتا ہے، کدھر ہے، ادھر سے آدمی ادھر بات کر رہا ہے، ادھر سے آدمی دوسرے کو ویڈیو پر کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ویڈیو کانفرنس کر رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ تو جب ایک انسان ایسا آلہ ایجاد کر سکتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں میڈیا ایجاد کر سکتا ہے، اور ایسے وسائل بنا سکتا ہے اور ذرائع ابلاغ جس کے ذریعے سے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچا سکتا ہے، تو اس خالق اور مالک کے لیے کیا بعید ہے جو انسان کو یہ ساری طاقتیں اور قوتیں جس نے دی ہے کہ وہ اپنے نبی کے اوپر وحی کو نازل کرے، اور ہمارے سامنے کون سا آپشن اب باقی بچ جاتا ہے جو ہم سے کہہ رہے ہیں انکار۔ تو ہمارے لیے تو اور بھی سمجھنا کیا ہو گیا، ایک بات۔ دوسری کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے ان سب چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدہ کیا نا صحابہ نے، جب صحابہ نے مشاہدہ کیا 1,24,000 ایسے نفوس قدسیہ نے جن کی صداقت کے اوپر کوئی کلام کیا جا سکتا نہیں، تو آج ہم لیبورٹری کے اندر میں اپنا خون دے دیتے ہیں، اور وہ لیبورٹری والا جھوٹا ہے، کیسا رپورٹ دیا کیا نہیں، اس کو مان لیتے ہیں نا۔ تو وہ ہمارے صحابہ جن کی زندگیوں میں کبھی جھوٹ نہیں تھا، اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو وحی کی آواز بھی سنی، میں نے کہا نا کل حضرت عمر کیا فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس جب ہم وحی کے موقع پر ہوتے تھے تو ہمیں بھی آواز محسوس ہوتی تھی کہ مکھی کی گنگناہٹ کی طرف آواز کیا ہوتی تھی، آتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایسے لوگوں نے، تو ان کی صداقت کے بعد اب مزید اس کے اوپر کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش رہ جاتی نہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مستشرقین جو ہے یہ ایک ٹولہ ہے جو اس طرح کے اعتراضات کرتا رہتا ہے، اور ان کے ان اعتراضات کے جوابات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہندوستان کے مایناز ادیب اور مفکر حضرت مولانا علی میاں ندوی، انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے الاستشراق والمستشرقون، عربی میں ہے اور غالباً اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، الاستشراق والمستشرقون۔ آدمی کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے اعتراض کرتے ہیں اور ان کے اعتراضات کے جوابات ہمارے یہاں پر کیا دیے گئے۔ اسی طریقے سے الدکتور مصطفیٰ السباعی، ملک شام کے بہت مایناز عالم گزرے ہیں، 40-50 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیہم، جس کا اردو میں ترجمہ چھوٹی سی کتاب ہے 150 صفحے کی یا اس سے بھی کم کی، استشراق مستشرقین اور اس کی نقاب کشائی، استشراق مستشرقین اور اس کی نقاب کشائی۔ بہرحال ہم بھی انشاءاللہ تفسیر کے دوران جو کچھ اعتراضات کرتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ جن جن آیتوں کو ان کے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کے جوابات ہماری طرف سے کیا دیے گئے، میں اس کا کرتا رہوں گا، انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے سب جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں پر دین کا چرچا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی
کہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے ایسا تعلق ہے کہ ہمیں ان اعتراضات سے، لیکن ہمیں یہاں سے جانے کے بعد ایسے سر پھرے لوگ ملیں گے، وہ ہمیں بولیں گے تو ہم کیا جواب دیں؟ وہ پتہ ہی نہیں ہوگا. تو استشراق اور مستشرقون اس سے پہلے کبھی سنا تھا؟ نہیں سنا تھا. آج سنا تو دماغ میں بٹھانے کا اس کو، اور اس کے بارے میں پڑھنے کی اور جاننے کی، کیا کرنے کی کوشش کرنے کی. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جس موضوع کو بھی بیان کروں گا اس کے 2-4 کتابوں کے نام دے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اپنی ایک لائبریری بھی چھوٹی سی انسان کو بسانے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس لیے کہ عالم کا ہتھیار کیا ہے؟ کتاب. اسی لیے علماء کی کتابوں کے اوپر زکات نہیں. 10 لاکھ کی بھی کتاب بسا رہے تو اس کے اوپر زکات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ ضرورت عالم، اور ضرورت سے فاضل پر زکات ہوتی ہے، ضرورت کے اوپر زکات ہوتی نہیں. اللہ کچھ سمجھتا ہوں میں. تو یہ کھانا پینا، کپڑا، شوشا، ان چیزوں میں خرچ کرے اس سے اچھا یہ ہے کہ اپنے پاس کتابیں بسائے، اچھی کتابیں بسائے، اور اپنے آپ کو مطالعے کا کیا بنائے؟ عادی بنائے. حضرت حکیم الامت مجدد علمی حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ جس دنیا میں آگے دنیا بڑھ رہی ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، صالحیت اور صلاحیت دونوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان کسی بھی فتنے میں کیا ہو سکتا ہے؟ پھنس سکتا ہے. صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور صالحیت بھی ہونی، یعنی علمی اعتبار سے بھی انسان مضبوط ہونا چاہیے تو فتنے کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور عملی اور باطنی اعتبار سے بھی انسان مضبوط ہونا چاہیے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کون سو رہا ہے اس کو اٹھا. کیوں حضرت؟ یہاں استشراق مستشرقین میں پریشان ہے اور آپ استغراق نوم میں. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیے. کیا بات ہے؟ رات میں سوئے نہیں تو نیند باقی رہ گئی، اس کا تلافی یا معافات کر رہے ہیں. تشریف لائیے ادھر. 2-4-5 کتاب لے کے کھڑے ہو جائیے. روز بولتا ہے کہ نہیں سونے کا، پھر بھی آرام سے سو جاتے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. سدا بسہرا ثابت ہوتی ہے. ہر سدا سدا بسہرا. سدا بسہرا سمجھتا ہے نا؟ جنگل میں آواز لگاؤ تو کیا ہو جائے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. ابھی روز بولتا ہوں کہ نہیں سونے کا، نہیں سونے کا، پھر بھی حضرت ایک دم آرام سے ایسے سو گئے جیسے نانی کے گھر میں سو. ٹائم ہی نانی بج رہی، کتنے بج رہے؟ یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ بولو رمضان کیا سنت الرمضان، فجر کے بعد سونے کی عادت بھی رکھتا ہوں. رمضان جانے کو بھی چلا ہونے آئے معلوم. حافظ ہے نہیں ہے تو پھر تراویح بھی نہیں پڑھا ہے، خالی کھا پی کے رمضان میں کتنا وزن بڑھا؟ 5 کلو بڑھا کہ نہیں؟ تیرے جیسے کتنے ادھر کل لکھ کے لا، تیرے جیسے جتنے ان کے نام لکھ کے لا کر سب کو پوچھ کے میرے جیسا تو چل بول. سمجھا کہ نہیں؟ اس کے جیسے جتنے کل سب اس کے پاس نام لکھا دے آج رات میں. سمجھ میں آئی بات؟ حول ولا قوة. ہاں کیا بتا رہا؟ تو فتنے کے زمانے میں صالحیت اور صلاحیت دونوں کا مضبوط ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. بہرحال تو وہی سے متعلق یہ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. اب مزید بہت کچھ بتانے کے لیے علوم القرآن ہے، بہت لکھا لوگوں نے، تو میں کچھ کتابوں کے نام بتا دوں گا آپ کو، ان کتابوں کا مطالعہ کریں. ان میں سب سے اچھی کتاب علوم القرآن کے اوپر شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی، اس کا نام ہی ہے علوم القرآن. جاندار، شاندار، خالص علمی اور اصلی تقاضوں کو ہمارے اہل سنت والجماعت کے مسلک کی رعایت کرتے ہوئے حضرت بیان کرتے ہیں. تو علوم القرآن یہ حضرت کی اس کی کسی نے تعریف بھی کی ہے، اور وہ اردو میں بھی ہے. اردو میں ہی پڑھ لینا بابا غنیمت ہے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے
علامہ افغانی کی بھی کتاب علوم القرآن، وہ تھوڑی ضخیم ہے، وہ 2 جلدوں میں ہے علوم القرآن. اور شیخ احمد علی الصابونی ملک شام کے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی بھی کتاب بڑی اچھی ہے، التبیان فی علوم القرآن، عربی زبان کے اندر التبیان فی علوم القرآن. اور ایک مصری عالم ان کی کتاب ہے علوم القرآن، مناع القطاع، مصنف کا نام کیا ہے؟ مناع القطاع. ان کی کتاب بھی ہے، اس کا نام بھی علوم القرآن عربی میں. اور بھی لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. ہم نے جامعہ میں بھی یہ نصاب کے اندر میں داخل کیا گیا تھا، تو مولانا مرشد صاحب کی بھی لکھی ہوئی کتاب ہے، محاضرات قرآن کریم کے اوپر، محاضرات کے اوپر. ایسے ہی پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا کچھ سالوں پہلے، محاضرات قرآنی کے نام سے. ان کے 4-5 کتابیں ہیں، بڑی اچھی ہے. آدمی اچھے تھے لیکن 10% ماڈرن تھے، جس میں جو خوبی بڑی اچھی، بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن تو ان کے محاضرات قرآنی ہے، محاضرات القرآن ہے، محاضرات الحدیث ہے، محاضرات الفقہ ہے، محاضرات معیشت ہے، محاضرات تعلیم ہے. ان کا پورا سیٹ ہے 5 کتابوں کا. معلومات بڑی اچھی لاتے ہیں، باتیں بھی بڑی اچھی بیان کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں بھٹک جاتے ہیں، کہیں کہیں کیا ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. لہذا ہم آنکھ بند کر اس کے مطالعے کے بارے میں آپ کو کہہ سکتے نہیں ہے، جب تک کہ علم میں پختگی نہ آ جائے وہاں تک کہ ایسی چیزوں سے پڑھنے. تو ایسی کتابیں ہم بتانے کی کوشش کریں گے جس کو آپ آنکھ بند کر کے کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو ان کتابوں کو کتب خانے میں بھی مل سکتی ہے. التبیان فی علوم القرآن تو اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، شیخ احمد علی الصابونی کی کتاب ہے. 100 سال کی عمر میں ابھی ان کا انتقال ہوا. بڑے زبردست عالم تھے. ان کی تفسیر بھی بہت اچھی ہے، صفحۃ التفاسیر، بہترین تفسیر ہے. چھوٹی چھوٹی 2 یا 3 جلدوں کے اندر میں چھپی ہے. اس میں بہت اختصار کے ساتھ قرآن کے معانی کو، اس کی بلاغت کو، اس کی لغت کو، سب چیزوں کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ایک صفحۃ البیان ہے حسنین مخلوف کی، جو قرآن کی لغت کے ضمن میں نے بتائی تھی. اور ایک ہے صفحۃ التفاسیر، وہ صفحۃ التفاسیر شیخ احمد علی الصابونی کی ہے. تو بہرحال تو آدمی اپنے پاس کتابیں رکھے، اور ہم یہ کوشش کریں گے. آئندہ کل صرف ایک موضوع میرے ذہن میں ہے جس کا بتانا ضروری ہے، تفسیر کے باب میں گمراہی اور اس کے اسباب، کہ تفسیر کے باب میں لوگ کیسے گمراہ ہوتے ہیں اور کن اصولوں کی رعایت نہ کر گمراہ ہوئے، اور ایسے گمراہ قسم کے لوگ اردو اور عربی میں کون کون ہے، تاکہ آدمی ان کی تفسیر کو پڑھنے سے پہلے متنبع رہے کہ بھائی ان کی تفسیر